الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وجمیع الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ الفاتحہ. سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ: بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن، جو بہت مہربان. الرحیم، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. الحمد، تمام تعریفیں خاص. للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں. ربی، جو رب ہے، پالنہار ہے. العالمین، سارے جہانوں کا. الرحمن، جو بہت مہربان. الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. مالکی، جو مالک ہے. یوم الدین، یوم جزا کا، بدلے کے دن کا، مراد قیامت کے دن کا. ایاک، صرف تیری. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک، صرف تجھ سے ہی. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا، ہدایت دے ہمیں. الصراط، راستے کی. المستقیم، یعنی سیدھے راستے کی، یعنی ہمیں سچے اور سیدھے راستے کی ہدایت دے. مراد دین پر چلنے کی، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صراط، راستہ. الذین، ان لوگوں کا. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. غیر، نہ کہ. المغضوبی، کہ غضب کیا گیا. علیہم، ان پر، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گمراہ ہوئے. اللہ اکبر. سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے. حدیث مبارک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحہ الکتاب بھی کہا جاتا ہے. حدیث کی کتابوں میں اس کے اور بھی بہت سے نام آئے ہیں،
مثلاً القرآن، سبع مثانی یعنی 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، قرآن العظیم، الشفا یہ شین کے زیر کے ساتھ ہے، الشفا، الرقیہ یعنی سورت سے پڑھ کر دم کرنا، اور اس کا ایک اہم نام حدیث کی کتاب میں الصلاۃ بھی آیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ کو، یہاں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور مراد اس صلاۃ سے سورہ فاتحہ ہے۔ اور پھر فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ مبارک کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، ایک حصہ اس میں میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک جو میرا بندہ پڑھتا ہے تو یہ وہ دعا ہے جو بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، جو اس کو عطا کی جائے گی اور مقبول ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اور اس سورت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف فرماتے تو زور کا ایک دھماکہ ہوا، اور جبریل علیہ السلام نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا تو اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور پھر فرمایا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی جاتی ہے جو صرف آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ دعائیں مقبول ہیں اور قبول ہیں، جو آپ پڑھیں گے آپ کو عطا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آسمان سے ایک اسپیشل فرشتے کا اترنا، پھر اس سورت کی خبر دینا۔ الحمدللہ۔ سورہ الفاتحہ اصل میں یہ پورے قرآن کا متن اور خلاصہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اللہ سے دعا مانگنے کی تعلیم اور اس کے آداب بھی سکھلائے ہیں۔ دیکھیں شروع میں تو حمد و ثنا کی جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر آخرت کے یقین کو دل میں رکھا جائے کہ ایک دن آنا ہے، اللہ کے بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ پھر اپنی عبدیت کا اظہار اور اپنی محتاجگی کا اظہار اس طرح کیا جائے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم عبادت کرنے میں بھی ہم تیرے ہی محتاج ہیں،
بجائے یعنی تیری توفیق کے بغیر ہم نیک عمل نہیں کر سکتے، اس لیے آگے پھر وہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پھر ان نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو غضب کے مستحق ہوئے، جو راستے سے گمراہ ہوئے۔ یہ پوری کی پوری دعا ہے۔ آئیے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس سورت کی پہلی آیت، قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے تعوذ پڑھا جائے، اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد تسمیہ۔ تعوذ کے متعلق تو دیکھیں، کوئی بھی نیک عمل شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی خیر کا کام کرنے سے پہلے، چاہے دنیاوی کام ہو، تو اس کی تعلیم تو سنت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ملتی ہے کہ آپ گھوڑا سواری پر سوار ہوتے یا سواری پر سوار ہوتے تب بھی بسم اللہ پڑھتے، اور اسی طرح آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تو بسم اللہ پڑھتے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے۔ تو یہ تو سنت سے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی تعلیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں ہے؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اس آیت میں بتا دیا گیا کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت میں آؤ۔ بات یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے بندے کو گمراہ کروں گا، اور قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس سے جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے والی ہے اور ہدایت کے لیے آئی ہے، ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم لوگ ہدایت کے راستے پر چلیں، اس لیے شروع میں ہی تعلیم کر دی گئی کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لی جائے۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے اعوذ۔ دوسرا ترجمہ، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ کر شیطان مردود کے شر سے بچ کر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے۔ بندے اگر سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مرنے سے پہلے انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو گناہوں سے پاک کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ تو بسم اللہ کی تعلیم، دیکھیں کوئی بھی نیک عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ہم نے پڑھا۔ اور دیکھیے اب تاریخ کو، شروع میں جب قرآن کی پہلی آیت، سب سے پہلی آیت نازل ہوئی سورہ الگ کی، اقرا بسم ربک الذی، تو پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس میں بھی اللہ ہی کے نام کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قرآن نازل نہیں ہوا، وحی نازل نہ ہوئی، تو اس وقت بھی آپ جو تھے اللہ کا نام لیتے تھے، اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ پڑھتے تھے بسمک اللہم۔ یہ ہمیں تاریخ میں بات ملتی ہے، کیونکہ کفار، مشرکین کوئی بھی کام اپنا شروع کرنے سے پہلے اپنے بتوں کے جن کے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے ان کا نام لے کر کوئی کام شروع کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، یہ سورہ نحل کا ایک حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کا ایک حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے۔ اسی لیے سن 5 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خطوط آپ نے لکھے
کفار ممالک کے اندر اسلام کی دعوت دینے کے لیے، جس میں آپ کی نبوت کی مہر بھی لگتی تھی، یعنی آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے نشان لگتا تھا، تو وہ جو خطوط لکھے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم ہمیں سنت سے ملتی ہے کہ وہ شروع میں لکھے تھے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کام میں اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر نہ شروع کیا جائے، تو اس کام میں سے اللہ تعالیٰ کی برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ کام بالکل ادھورا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے وہ کام۔ اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، اور اسی طرح ہی گھر سے نکلتے وقت بھی بسم اللہ پڑھتے۔ تو یہ ساری تعلیم ہمیں ملتی ہے الحمدللہ۔ اور با کے جو معنی آتے ہیں نا بسم اللہ میں، دیکھیے با کے معنی کئی ہیں عربی زبان کے اندر، مختلف جگہوں پر ٹیکسٹ کے ساتھ اس کے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اب با کے معنی اسم نام کو کہتے ہیں، اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، تو بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہ با کے معنی کئی آتے ہیں، کہیں پہ آتے ہیں، دیکھیں اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ ہی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے، بسم اللہ ہی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، بسم اللہ ہی اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ اس آیت کی تفسیر ہم سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی جو آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم میں انشاءاللہ تعالی، تو پہلی آیت کریمہ سورہ الفاتحہ کی فرمایا الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں خاص، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے، پالنہار ہے سارے عالمین کا، سارے جہانوں کا، تمام مخلوقات کا، رب العالمین سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، سب کے احوال اور اس کے ظرف کے مطابق ان کو تکمیل تک پہنچانے والا، تو وہ رب ہے، پالنہار ہے۔ تو اسی لیے تمام تعریفیں خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمد، الحمد میں جو شروع میں الفاظ ہیں الف اور لام، یہ خاص کرنے کے لیے آتے ہیں، مخصوص کے لیے آتے ہیں، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، حسن ہے یا پھر کوئی کمال ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد و تعریف کا مستحق بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، اور الحمدللہ کو افضل الدعا بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ الحمدللہ، دیکھیں جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ نعمت ملنے کے بعد دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ ہی میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے ملنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور دل سے کہتا ہے الحمدللہ کہ یا اللہ یہ تیری توفیق سے مجھے ملا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ کہہ لینا میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس حالت کو پسند فرماتا ہے کہ وہ بندہ ہر کھانے پر، ہر پینے پر، ہر نعمت کے ملنے پر بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اور کیوں تعریف کرے؟ اس لیے کہ پہلی صفت لائی گئی الحمدللہ کے بعد، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، رب العالمین ہے۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی کہ ہر چیز کو پیدا کر کے ضروریات کو مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا،
اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ العالمین، عالم جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن العالمین اس جملے کو لا کر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جنات، عالم انسان، عالم ملائکہ، عالم چرند پرند۔ تو ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں بھی ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات، ان کے احوال، ان کے ظرف اور اتباع الشام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے اس آیت کو دوبارہ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص، تمام شکر خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیے، آپ کا جو بھی خطبہ شروع ہوتا تھا الحمدللہ ہی سے شروع ہوتا تھا۔ ذات اور آپ نے کلام کیا بسم اللہ الحمدللہ ہی سے کلام کیا۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ جو تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو تمام شکر، تمام تعریفیں خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں مخلوقات کے اندر کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، کتنے دلکش نظارے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان میں مخلوقات کو دیکھتے ہیں، پھولوں کو دیکھتے ہیں، پھولوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں، اور پھر اصل میں تو ہم پھول کی تعریف کر رہے ہیں کہ پھول کتنے خوبصورت ہیں، لیکن تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ ان پھولوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ پھولوں کی خوشبو کتنی اچھی ہے، خوشبو ہمیں پسند آ رہی ہے، پورے گھر میں مہک رہی ہے، لیکن وہ پھول جو ان سے ہیں جن میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے، اس خوشبو کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح جب ہم کسی انسان کے اندر کوئی نیک عمل کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہیں، یا پھر کوئی اس کی اچھائی دیکھتے ہیں، یا کسی کے علم سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے تو ہم تعریف کرتے ہیں کہ سالم بہت اچھے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ اسی طرح کسی انسان کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت وہ اللہ ہی کی تعریف ہے کہ یہ توفیق کس نے دی، آنکھیں کس نے دی، کان کس نے دیے، اس کو پیدا کس نے کیا۔ اس لیے اگلی صفت لائے گی، تمام تعریف خاص کس لیے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمہارا محسن ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالنہار ہے، خالی تمہیں نہیں پال رہا، تمام مخلوقات کو پال رہا ہے۔ اب زمین آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں، دیکھیں آسمانوں کی مخلوق علیحدہ، زمین کی مخلوق علیحدہ، سمندروں کی مخلوق علیحدہ، پھر ان کی اقسام علیحدہ، پھر سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، انسان کی ضرورتوں کو پورا پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر لازمی بات ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، لازمی بات ہے کہ حمد و تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کلمہ لایا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت کریمہ پڑھی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کریمہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صدق اللہ العظیم۔